اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، آج ہم رمضان المبارک کی فضیلت کے حوالے سے بات کریں گے۔ رمضان المبارک کا مہینہ بالخصوص پہلا عشرہ رحمت، چونکہ جیسے ہی رمضان المبارک کے مہینے کا آغاز ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں، اس کا ایک خصوصی نزول اور اللہ کی ایک خاص نظر عنایت اپنے بندوں پر شروع ہو جاتی ہے۔ لہٰذا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سب کو اس ماہ مقدس کا احترام کرنا ہے، ماہ مقدس کے جو تقاضے ہیں انہیں پورا کرنا ہے، تاکہ جب یہ رحمتوں والا مہینہ ہم سے رخصت ہو تو ہمارے نامہ اعمال کے اندر بخشش کا پروانہ اللہ رب العزت کی طرف سے لکھا جا چکا ہو۔ دیکھیے، قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے رمضان کا یا روزے کا تذکرہ ان الفاظ میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، فرمایا اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے۔ گویا کہ مفسرین کرام یہاں وضاحت کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے روزے جیسی عبادت محض اس امت کو نہیں عطا فرمائی، سابقہ جو ادیان تھے، مذاہب تھے، ان میں بھی روزے جیسی عبادت کو اللہ نے شامل رکھا۔ روزے کا مقصد قرآن کریم کے اندر یہ بیان کیا کہ لعلکم تتقون، یعنی یہ روزہ اس لیے فرض کیا تاکہ تم اس کی وجہ سے متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم رمضان کے مہینے کو اس کے تقاضے کے ساتھ مکمل کرتے ہیں یا نہیں، آیا ہم اس کے ذریعے تقوی حاصل کر پاتے ہیں یا نہیں، متقی بن سکتے ہیں، پرہیزگار بن سکتے ہیں۔ یقیناً ہم سب بن سکتے ہیں۔ اللہ نے یہ خصوصی مہینہ، یہ ماہ مقدس ہم ہی کے لیے بھیجا تاکہ ہم اس کے تقاضے پورے کریں، اس کا احترام کریں، اس ماہ مقدس کے روزے رکھیں، اس کے اندر جو کیے جانے والے اعمال ہیں ان کو ہم بجا لائیں اخلاص کے ساتھ۔ تو یقیناً جو تقوی کا لیبل ہے، جو تقوی کا تاج ہے، وہ ہم سب کے سروں پر سج جائے گا اور روزے کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا۔ جب رمضان المبارک کے مہینے کا آغاز ہوتا ہے تو پروردگار عالم اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتا ہے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے کہ جیسے ہی رمضان المبارک کے مہینے کا آغاز ہوتا ہے، پہلی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتا ہے، اور فرمایا کہ جب وہ نظر رحمت فرماتا ہے، جس بندے پر نظر رحمت پڑتی ہے اس کو اللہ رب العالمین اپنے عذاب سے پھر محفوظ فرما دیتا ہے، چونکہ یہ پوری کائنات ہی، ہر شخص، ہر انسان، ہر ذرہ اللہ کی رحمت کا محتاج ہے۔ رمضان کا پہلا عشرہ بھی عشرہ رحمت کہلاتا ہے، اور اس کے آغاز پر پہلی ہی شب میں پروردگار عالم اپنے بندوں پر نظر رحمت فرما دیتا ہے۔ بلکہ ایک روایت میں یہ بھی آیا کہ جیسے ہی رمضان کا آغاز ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ ایک روایت میں یہ فرمایا کہ اللہ رب العالمین آسمان کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ ایک روایت میں فرمایا کہ اللہ رب العالمین اپنے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ گویا اگر ہم ان تمام روایات کو جمع کریں تو اس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ رمضان کے آغاز سے ہی رحمت کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں، رمضان کے آغاز سے ہی آسمانوں کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں، اور رمضان کے آغاز سے ہی اللہ کی رحمت کی نظر بھی بندوں پر پڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر میں تھوڑی سی رحمت کے حوالے سے وضاحت کروں اپنے ناظرین کے لیے تو ان کے علم میں یقیناً اضافہ ہوگا، اور وہ یقیناً اللہ کی رحمت کے پھر متلاشی رہیں گے، کیونکہ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی بھی چیز جو ہے وہ کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتی، جب تک کہ اللہ کی رحمت نہیں ہوگی۔ حتیٰ کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر شخص اللہ کی رحمت کی وجہ سے جنت میں جائے گا، کوئی بھی اپنے اعمال کی بنیاد پر نہیں جا سکتا جب تک کہ اللہ کی رحمت اس کے ساتھ شامل حال نہیں ہوگی۔ تو اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب تک اللہ کی رحمت نہ ہو، جب تک اللہ کی رحمت بندوں کو میسر نہ آئے، تب تک وہ کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے حبیب نے یہ بھی فرمایا
ایک صحابی نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، کیا آپ بھی اللہ کی رحمت کی وجہ سے جنت میں جائیں گے؟ یعنی آپ تو خود رحمت للعالمین ہیں، امام الانبیاء ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، تو اللہ کے محبوب نے یہ فرمایا کہ میں بھی اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہی جنت میں جاؤں گا۔ اب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اللہ کی رحمت کتنی ضروری ہے۔ رمضان کا آغاز اللہ کی رحمتیں لے کر آتا ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، اور جو شخص اس مہینے کو بھی پا کر اپنی بخشش نہیں کروا سکتا، اپنی مغفرت نہیں کروا سکتا، اللہ کو راضی نہیں کر سکتا، یقیناً وہ شخص بڑا بدنصیب ہے۔ چونکہ حضور علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کو رمضان جیسا بابرکت مہینہ ملے اور پھر بھی وہ اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکے، مغفرت نہ کروا سکے، تو فرمایا وہ اللہ کی رحمت سے بہت دور ہو، یعنی اس کے لیے وعید ارشاد فرمائی۔ اب آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ گویا یہ ایک نیکیوں کے اپنے ساتھ انبار لے کر آتا ہے۔ جس طرح ہر چیز کا ایک سیزن ہوتا ہے نا، ہم کام کرتے ہیں، بزنس کا سیزن ہوتا ہے، بہت ساری چیزوں کے اپنے اپنے مواقع ہوتے ہیں، اسی طرح نیکیوں کے جو مواقع ہیں ان میں سب سے جو خوبصورت موقع ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے کہ اس میں اللہ کی طرف سے سمجھ لیں کہ رحمتوں کے سمندر پرجوش ہوتے ہیں، رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں۔ ایسے مقدس مہینے کو پا کر بھی اگر کوئی اپنی بخشش نہیں کروا سکتا، مغفرت نہیں کروا سکتا، گناہوں کو نہیں دھلوا سکتا، تو وہ بڑا بدنصیب ہوتا ہے۔ چونکہ جب رمضان کا مہینہ ہمیں اللہ کی رحمت سے مل گیا تو اب ہمیں اس کا احترام کرنا ہے، اس کے روزے ہمیں رکھنے ہیں، اور ہمیں غفلت میں اس مہینے کو نہیں گزارنا۔ چونکہ اللہ کے حبیب نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص رمضان جیسا مہینہ پاتا ہے اور اس مہینے کا ایک روزہ بغیر کسی عذر کے چھوڑ دیتا ہے، رمضان کے مہینے کے روزے کی اہمیت آپ دیکھیں، اگر کسی نے ایک روزہ بھی چھوڑ دیا بغیر کسی عذر کے، حضور فرماتے ہیں اب اگر وہ ساری زندگی بھی روزے رکھے تب بھی اسے رمضان جیسے روزے کی برکت اور اس کا ثواب نہیں مل سکتا۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ لگائیے کہ ایک شخص ساری زندگی روزے رکھتا رہے لیکن وہ رمضان کے ایک روزے کے برابر نہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ رمضان کی اہمیت کیا ہے، رمضان میں اللہ کی طرف سے کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں اگر کوئی ایک نفلی کام کرتا ہے، ایک نفلی صدقہ دیتا ہے، ایک ایسی نیکی جو نفل کے درجے میں ہے، اسے بجا لاتا ہے، تو فرمایا اللہ اس کو فرض کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ گویا کہ رمضان میں آپ دیکھیں نیکیوں کا جو توازن ہے، جو اندازہ ہے، وہ سب بدل جاتا ہے۔ یعنی رمضان میں آپ کوئی نفلی کام کرتے ہیں تو اس کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور جو رمضان کے مہینے میں ایک فرض ادا کرتا ہے فرمایا اسے 70 فرائض کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اللہ اکبر! یعنی آپ نفل کام کریں تو فرض کے برابر، اور ایک فرض بجا لائیں تو 70 فرائض کے برابر۔ ہاں، یہ بات ذہن میں آپ ضرور رکھیں، رمضان المبارک کے مہینے میں چھوٹے چھوٹے ایسے بہت سارے کام ہیں جن کو کر کے ہم رمضان کو بھی راضی کر سکتے ہیں، اللہ کو بھی اور اس کے رسول کو بھی راضی کر سکتے ہیں۔ یعنی صرف اپنی عبادت پر توجہ نہیں دینی ہے، ساتھ ساتھ لوگوں کے معاملات کو بھی دیکھنا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ بھی رمضان کا احترام ہے، بالخصوص یہ پیغام ان لوگوں کے لیے جو کسی بھی ادارے کے سرپرست ہوتے ہیں، جن کے ماتحت لوگ کام کرتے ہیں، جن کے انڈر میں بہت سے افراد آتے ہیں، جنہیں کوئی منصب مل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے کوئی شخص اپنے ماتحت افراد پر کام میں تخفیف کرتا ہے۔ اب چونکہ یہ بھی روزے کا احترام ہے، یہ بھی رمضان کا احترام ہے کہ چلیں رمضان المبارک کے مہینے کی قدر و قیمت کو دیکھتے ہوئے اس کے احترام میں ہم اپنے ماتحت افراد سے کام میں کچھ کمی کر لیتے ہیں، تھوڑی اس کے لیے آسانی کر دیتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ یہ روزہ رکھے گا، اس کے لیے کام میں تخفیف ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس شخص کو اللہ جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ چھوٹا سا کام ہے، یہ چھوٹا سا فعل ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں اس کی قدر و قیمت دیکھیں آپ۔ لہٰذا وہ افراد رمضان کا احترام اس صورت میں بھی کر سکتے ہیں کہ جو ان کے ماتحت لوگ کام کرتے ہیں ان کے لیے کام میں کچھ تخفیف کر دیں، کام میں کچھ کمی کر دیں، ان کے لیے سہولت پیدا کر دیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ رمضان المبارک کے احترام کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی روزہ دار شخص کو روزہ افطار کرواتے ہیں، بالخصوص وہ افراد کہ جو مجبور ہوتے ہیں، جو ضرورت مند ہیں، جو حاجت مند ہیں،
ان کے لیے بالخصوص روزہ افطار کروانے کا اہتمام کرنا یا ان کو اتنی سہولت پہنچا دینا جس سے وہ اپنا روزہ افطار کر سکتے ہوں، اس پر بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو کسی کو روزہ افطار کرواتا ہے اللہ اس شخص کو بھی جہنم سے آزادی عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر! کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا اجر ہے۔ یعنی روزہ کسی اور نے رکھا، اس نے صرف اس کو کچھ چند کھجور کے دانے کھلا دیے، اسے روزہ افطار کروا دیا، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اس کا اتنا بڑا اجر ہے کہ اللہ اس روزہ رکھنے والے کے برابر اس شخص کو ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ اس کے بدلے میں اس کی گردن کو جہنم سے آزادی عطا فرما دے گا۔ ایک صحابی نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، ہم میں سے ہر شخص کے پاس یہ طاقت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، ہر شخص مالدار نہیں ہے کہ وہ کسی کو روزہ افطار کروا سکے۔ تو اللہ کے حبیب نے اس کی وضاحت فرمائی کہ ضروری نہیں ہے کہ تم یہ سمجھو کہ تمہارے پاس بہت مال ہوگا، تمہارے پاس بہت زیادہ اسباب ہوں گے، وسائل ہوں گے، تب تم کسی کو شاندار طریقے سے روزہ افطار کرواؤ گے، بڑی دعوت کرو گے تو جب تمہیں یہ اجر ملے گا۔ فرمایا نہیں، اگر تم کسی کو ایک دانہ کھجور کا بھی کھلا دیتے ہو یا تم کسی کو ایک پانی کی گھونٹ سے بھی روزہ افطار کروا دیتے ہو یا دودھ کے ایک گھونٹ سے روزہ افطار کرواتے ہو، فرمایا تب بھی اللہ تمہیں یہی اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ سامعین کرام، آپ اندازہ کیجئے کہ یہ مقدس مہینہ اپنے ساتھ کتنی رحمتیں لے کر آ رہا ہے، برکتیں لے کر آ رہا ہے، اس کا عشرہ رحمت، اور پھر یہ کہ آپ کسی کو روزہ افطار کروائیں، اللہ اکبر! یہ آپ کے لیے جنت کا پروانہ ہو جائے گا۔ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہمارے ہاں ہر چیز میں افراتفری پیدا ہو جاتی ہے، اور بالخصوص لوگ بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور ساتھ میں وہ یہ بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بھائی ہمارا روزہ ہے، رمضان ہے، روزے کی وجہ سے ہمارا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، روزے کی وجہ سے جو ہے نا اتنی جلدی ہے، افراتفری ہے۔ حالانکہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ روزہ آپ کو خود صبر کرنا سکھاتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور فرمایا صبر کی جو جزا اللہ نے رکھی ہے، جو اس کا اجر، جو اس کا بدلہ اللہ نے دیا ہے، وہ فرمایا جنت کی صورت میں عطا کیا جائے گا۔ یعنی رمضان تو خود صبر کا مہینہ کہلاتا ہے۔ یہ کیسے مسلمان ہیں جو صبر کے مہینے کے نام پر بے صبری کر رہے ہیں؟ تو یعنی ہمیں ان مقاصد کی طرف بھی نظر رکھنی ہے، توجہ رکھنی ہے کہ اللہ نے رمضان کو صبر کا مہینہ قرار دیا، اور صبر کی جزا اللہ نے جنت کی صورت میں عطا کرنی ہے۔ لہٰذا رمضان خود آپ کو مشق کرواتا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا، کبھی آپ نے یہ سوچا کہ صبح سے لے کر شام تک جو آپ بھوک اور پیاس کا سامنا کرتے ہیں، آپ کے پاس رزق موجود ہے، کھانا موجود ہے، پانی موجود ہے، آپ کو ضرورت ہے، حاجت ہے، لیکن آپ پھر بھی نہیں کھاتے، آپ رکے ہوئے ہیں۔ آپ نے کبھی غور کیا ایسا کیوں ہے؟ حالانکہ آپ کا یہ عمل محض اس لیے ہے کہ اللہ کی طرف سے حکم ہوا، اللہ نے یہ ہمیں بتا دیا کہ صبح سے شام تک کھانا اور پینا نہیں ہے، رک جانا ہے۔ لیکن اس کے اگر دوسرے پہلو کو آپ دیکھیں، جہاں یہ عبادت ہے وہیں یہ آپ کو مشق کروائی جا رہی ہے، آپ کو سکھایا جا رہا ہے کہ آپ کو کھانے کی ضرورت ہے، پھر بھی نہیں کھا رہے، آپ رک رہے ہیں، گویا آپ صبر کر رہے ہیں۔ تو رمضان کا مہینہ اس پہلو سے، اس نظریے سے آپ کو باقاعدہ طور پر پورا مہینہ مشق کرواتا ہے کہ آپ نے صبر کرنا ہے، اور صبر کی جزا اللہ نے بہت شاندار رکھی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، فرمایا اللہ کی مدد، اللہ کی تائید ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کرتے ہیں۔ لہٰذا رمضان کے احترام میں یہ بات شامل ہے کہ آپ رمضان کے نام پر بے صبری کرتے ہوئے مخلوق خدا کو کہیں تکلیف نہ پہنچائیں، انہیں کوئی رنج میں مبتلا نہ کر دیں، بلکہ آپ لوگوں کے لیے سہولت پیدا کریں۔ رمضان کے نام پر آپ نے صبر کرنا ہے، بلکہ دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرنی ہے، اور بالخصوص رمضان کے مہینے میں قرآن پاک کی تلاوت یہ لازمی جز ہونا چاہیے آپ کا، چونکہ قرآن کا نزول بھی رمضان کے مہینے میں ہوا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے قرآن کو نازل کرنے کے لیے جس مہینے کا انتخاب فرمایا، جس مہینے کو منتخب کیا، وہ بھی رمضان کا مہینہ ہے۔ گویا آپ دیکھیں کہ ایک رمضان کے مہینے میں اللہ نے کتنی ساری رحمتوں کو جمع کیا، چونکہ قرآن خود ہدایت ہے، قرآن خود رحمت ہے، قرآن خود شفا ہے، قرآن ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ نے اس کا نزول بھی خاص طور پر رمضان کے مہینے میں کیا، وہ اسی لیے
تاکہ مومنین کو یہ پتہ چلے، ان کے سامنے یہ اہمیت واضح ہو کہ اللہ نے نزول قرآن کے لیے جس مہینے کا انتخاب کیا وہ کتنا مقدس مہینہ ہوگا۔ اب آئیے ذرا آپ اس طرف کہ جب میدان محشر ہوگا تو میدان محشر میں شفاعت کے، سفارش کے، نجات کے مختلف ذرائع ہوں گے، مختلف طریقے ہوں گے جس کے ذریعے لوگوں کی شفاعت بھی ہو رہی ہوگی، سفارش بھی ہو رہی ہوگی، انہیں نجات کے پروانے بھی مل رہے ہوں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میدان محشر کے اندر دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی شفاعت اور جس کی سفارش اللہ قبول فرمائے گا، اور دو چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ اختیار دے گا شفاعت کا اور سفارش کا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا ان میں ایک رمضان ہوگا اور دوسرا قرآن ہوگا۔ اللہ اکبر! یعنی یہ دونوں چیزیں جو خود یہاں ہمارے لیے خاص ہیں کہ رمضان خود خاص اور اس میں نزول قرآن۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ رمضان آئے گا، وہ بھی آ کر اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، لیکن وہ سفارش سوال یہ کس کی کرے گا؟ اسی شخص کی کرے گا جس نے رمضان کا احترام کیا، جس نے رمضان کے روزے رکھے، جس نے اس میں صبر کا مظاہرہ کیا، جس نے اس میں لوگوں کے ساتھ ہمدردی کی، اس کا احترام کیا، اس کے حق میں رمضان آ کر سفارش کرے گا۔ اور جب رمضان سفارش کرے گا، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اللہ اس کی شفاعت کو اس بندے کے حق میں قبول فرمائے گا، گویا یہ سفارش اس کے لیے جنت کا پروانہ ہوگی۔ اسی طرح حضور نے فرمایا کہ قرآن سفارش کرے گا، اور قرآن بھی اسی کی سفارش کرے گا، قرآن بھی اسی کے لیے شفاعت کا پیغام لے کر جائے گا جس نے دنیا میں اس قرآن کی تلاوت کی، اس قرآن کے احکام کو سمجھا، اس پر عمل کیا، اس کا احترام کیا، اس کے تقاضوں کو پورا کیا۔ یقیناً قرآن اس کے حق میں بھی سفارش کرنے آئے گا، اور جب قرآن اس کے حق میں سفارش کرے گا، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اللہ اس شخص کے لیے بھی قرآن کی سفارش کو قبول فرمائے گا، یوں اس کے لیے وہ جنت میں جانے کا ایک ذریعہ بن جائے گا۔ اسی طرح رمضان سے متعلق ایک اور اہم بات، جو اہم ترین جو اس کی جزا ہے، جو اس کا اجر ہے، جو اللہ نے بیان فرمایا۔ دیکھیے، ہم جتنی بھی عبادات کرتے ہیں، ہر عبادت کو جب ہم بجا لاتے ہیں، جب اسے ادا کرتے ہیں تو اس کی ادائیگی کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھتے ہوئے بندہ نظر آتا ہے کہ یہ کس انداز سے نماز پڑھ رہا ہے، قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے، حج کرتے ہیں، دیگر معاملات ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ہر عبادت اپنی کسی نہ کسی شکل و صورت میں نظر آ رہی ہوتی ہے اور اس کے کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں، روزہ جب ہم رکھتے ہیں، یہ بھی عظیم عبادت ہے، اور روزہ نام ہے کچھ نہ کرنے کا، یعنی بقیہ عبادات تو کچھ کرنے کا نام ہے، لیکن روزہ کچھ نہ کرنے کا نام ہے۔ بظاہر روزہ ایسی عبادت ہے جو نظر نہیں آتی ہے، جس کو آپ کسی شکل و صورت میں دکھا نہیں سکتے ہیں۔ اب گویا یہ روزہ بندے کے درمیان اور اس کے رب کے درمیان ایک راز بن جاتا ہے۔ یا تو بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، یا پھر اس کے رب کو پتہ ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اللہ نے روزے کی جزا یہ رکھی ہے، اس کا بدلہ یہ رکھا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ میرے اور بندے کے درمیان راز ہے، یا تو بندے کو پتہ ہے اس نے روزہ رکھا یا مجھے پتہ۔ تو فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ بندے نے روزہ میرے لیے رکھا، حالانکہ ساری عبادات اللہ کے لیے ہوتی ہیں، لیکن یہ خاص راز والی عبادت ہو گئی۔ فرمایا بندے نے روزہ میرے لیے رکھا اور میں ہی اس کو اس کی جزا عطا کروں گا، میں ہی اس کو اس کا بدلہ دوں گا۔ علماء کرام نے لکھا کہ روزے کی جزا آخر کیا ہوگی، اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ ظاہر ہے اللہ نے فرما دیا کہ روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے اور اس کا بدلہ بھی میں دوں گا، حالانکہ ہر عبادت کا بدلہ اللہ خود عطا فرماتا ہے۔ اس کی جزا کیا ہے، اس کا بدلہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر لگا ہوگا، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک ندا کی جائے گی، پوچھا جائے گا کہ روزے دار کہاں ہیں؟ لہٰذا جتنے روزہ رکھنے والے لوگ ہیں وہ سارے میدان محشر میں کھڑے ہو جائیں گے۔ جب وہ کھڑے ہو جائیں گے تو ان سب کو بلا کر جنت کے خاص دروازے سے داخل کیا جائے گا، جس کا نام ہے ریان، باب الریان۔ ریان کا معنی ہوتا ہے ہلکی پھوار۔ جب بارش ہوتی ہے، ہلکی ہلکی پھوار پڑتی ہے تو اس کو ریان کہا جاتا ہے، اور روزے داروں کو باب الریان سے گزار کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر کر کے اللہ کے دیدار سے ان کو مشرف کر دیا جائے گا۔ گویا یہ روزے کی جزا بن جائے گی۔ اس لیے گزارش آپ سب سے یہ ہے، رمضان کا احترام کریں، اس کی رحمتیں برکتیں سمیٹیں۔ اللہ رب العالمین آپ سب کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔